السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ گفتگو ساری سن لی، اس گفتگو کا پس منظر بھی دیکھ لیا۔ پس منظر میں کچھ تو تمثیلات ہیں جو ظاہر ہے فلموں سے یا ڈراموں سے لی گئی ہوں گی، اور کچھ تصاویر ہیں یہ مشہور مسلمان فلاسفہ الکندی، فارابی، ابن رشد، ابن باجہ، مسکویہ علیہم الرحمہ کی تصاویر ہیں۔ چونکہ یہ ملک کی قومی اور ایپیکس سیاسی سطح پر نہ صرف منظور کی گئی ہے بلکہ اس کو ڈسپلے کیا گیا ہے، اس پر تحریر لکھتے ہیں۔ لیکن دو تین چیزیں میں پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے کلپ میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ قابل التفات ہے تو وہ ایک ترکیب ہے جو گفتگو کرنے والے نے استعمال کی۔ اغلب گمان ہے کہ جس انداز سے گفتگو کرنے والا بات کر رہا تھا، یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ اس کے سامنے کوئی کاغذ لکھا ہوا ہے اور وہ مناظر کے ساتھ ساتھ وہ لکھا ہوا کاغذ تحریر پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں ایک ترکیب وجہ تخلیق کائنات جو پڑھنے والے نے درست طور پر نہیں پڑھی، یہ پوری تحریر میں صرف ایک ترکیب ہی صحیح تھی، لیکن وہ بھی اس نے پڑھی صحیح طور پر نہیں۔ وجہ تخلیق کائنات نہیں، وجہ تخلیق کائنات، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو سرکار دو عالم کا معنوی چہرہ اللہ تبارک و تعالی کے پیش نظر تھا، اور وجہ کا ایک مطلب علت بھی ہوتی ہے، باعث تخلیق کائنات۔ اس ایک ترکیب کے علاوہ باقی ساری گفتگو میں کوئی ایک سینٹنس بھی ایسا نہیں تھا جس کو من و عن صحیح قرار دیا جائے۔ میں بڑے درد سے بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں جب اتنے اونچے سطح پر یہ ماحول ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ سرکاری طور پر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پی ایم عمران خان ریلیزڈ ویڈیو آن نبی اکرم عمران خان ویڈیو وائرل آن سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے جو لفظ ریفارمیبل ہے وہ انقلاب ہے۔ انقلاب سے بہت اونچا ہے وہ عمل جو رسول اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ابلاغ رسالت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ انقلاب جدید سیاسی لفظ ہے۔ مثلا روس کا انقلاب، زار روس کا انقلاب، صنعتی انقلاب، سائنسی انقلاب، مغرب میں چرچ کے خلاف انقلاب، چائنا میں تجارتی انقلاب۔ یہ انقلاب اصطلاح 1801 کے بعد کی ہے، لیکن ایک بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے ایک بہت بڑے عمل کو انقلاب کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اندازے لگانے والے اس دور کے اسیر ہیں، ان کا سکوپ بہت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رسالت، آپ کے ابلاغ، آپ کے اشاعت کے نتیجے میں جو خوشگوار پن پیدا ہوا اس کو انقلاب کہنا، یہ انقلاب چھوٹا لفظ ہے۔ قرآن عظیم میں انقلاب سزا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ای منقلب ینقلبون، یہ جو جرم کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ان کو پلٹایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ مدینہ شریف، مکہ شریف، حجاز شریف، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ
ان چیزوں کے لیے انقلاب کا لفظ استعمال کرنا ان عظیم لطیف حقائق کی طرف پور اپروچ کی دلیل ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ جو لفظ اٹھایا گیا وہ جدید دور کا بلکہ جو تجدد والا معاشرہ ہے اس سے اٹھایا گیا، یہ ٹیکنیکل غلطی ہے، جوہری غلطی ہے۔ دوسری بات کہ جو مکہ شریف اور حجاز کا نقشہ کھینچا گیا یہ تو بالکل وہی ہے جو ہمارے نصاب میں ہے اور چلا رہا ہے، اس میں تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ لوگ سارے کے سارے جاہل تھے، لوگ سارے کے سارے کافر تھے، لوگ ایک دوسرے پر انتہائی ظلم کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تاریخ کے کتابوں سے اگر واقعات جمع کیے جائیں تو کسی بھی طور یہ واقعات 7 سے زیادہ نہیں ہے، مستند واقعات 7 سے زیادہ نہیں ہے، گو کہ بہت بڑا جرم تھا، ایک بھی واقعہ ہو تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس گفتگو سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے، اس میں مسجد بھی ہیں، اس میں سلامتیاں بھی ہیں، اس میں ڈاکو بھی ہیں۔ تو کسی زمانے میں جب آج سے 1500 سال بعد اس معاشرے کا اگر کوئی جائزہ لے اور وہ اس طرح کہہ دے کہ پاکستان ایک ملک ہوتا تھا وہاں کے سارے لوگ ڈاکو تھے تو ظاہر ہے اس کی بات غلط ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی غلط ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے جیسے سب لوگ ایک کرتے تھے۔ ایسے ٹوٹل 7 واقعات ہیں، ان 7 واقعات کے جو حامل ہے ان میں سے ایک شخص مسلمان بھی ہوا تھا، دہیہ کلبی اس کا نام تھا۔ اس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ سرکار دو عالم کو سنایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آبدیدہ ہوئے۔ تو اس کلپ میں بالکل اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی تھا۔ اس کے علاوہ جہالت تو آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی، لیکن کیا مکہ شریف میں حنفاء نہیں تھے؟ سرکار رسالت مآب کا سارا خاندان حنفاء پر مشتمل تھا، دین ابراہیمی پر چلتے۔ ابو لہب بھی پہلے دین ابراہیمی پر تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مخالفت کی تو وہ پھر کفر کی طرف چلا گیا اور شقی ہو گیا۔ صرف میرے آقا کا خاندان نہیں، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی ارادت میں جو لوگ تھے وہ بھی حنفاء تھے۔ حضرت عمر فاروق کی جد امجد حضرت زید بن عمرو بن نفیل، اس طرح ابو البختری، اس طرح اور لوگ، بہت سے لوگ ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں، سینکڑوں بھی نہیں ہیں، ہزاروں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو کہتے تھے شیخ بطحہ، امام الحنفاء۔ ان سے سیدنا قصی بن کلاب ہر ہفتہ کو جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے اور ابراہیمی شریعت کے آداب بتاتے تھے۔ ایسا گھپ اندھیرا نہیں تھا جس طرح اس شخص نے کہا ہے یا جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تاریخی سطح پر بھی یہاں جو ریفلیکشن دی گئی ہے وہ بھی غلط ہے اور بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ رسالت اور نبوت بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز۔ اس کے بارے میں جو کنسپٹ دیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں، وہ جو کنسپٹ ہے وہ تو ریفارمر کا ہے۔ وہ تو کہ جس طرح کسی معاشرے میں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، عدم استواری ہوتی ہے اور خوشحالی نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے، برائیاں ہوتی ہیں، تو اس معاشرے میں کوئی ریفارمر اٹھتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ہر معاشرے میں اچھا ذہن بھی تو ہوتا ہے، لیکن وہ اچھا ذہن مغلوب ہوتا ہے، لیکن وہ ریفارمر ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اس طرح جد و جہد کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، سختیاں سہتا ہے، ظلم سہتا ہے، لیکن اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر وہ ریفارمر اور اس ریفارمر کا جو حزب ہے اس معاشرے پر غالب آ جاتا ہے اور اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ پھر انقلاب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن رسالت اور نبوت کو اپنے ٹریو یونیفارم میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک طالب علم کو وہ چیز نہ سمجھے اس تحریر و ان چیزوں کا فائدہ کیا؟ رحمت للعالمین اتھارٹی، حکومتی سطح پر وہ ادارہ، اس کو ایلوکیشن ہوگی،
اب آپ اس کو دیکھیں کہ نبوت اور رسالت ہے کیا، یہ بچوں کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کائنات نہیں تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ہمارے رب نے ہماری یہ کائنات پیدا نہیں کی تھی، ہمارا رب کہاں تھا؟ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سیدنا ابو ذر غفاری کی روایت ہے، شیخ اکبر جیسے عالم نے لکھی ہے، باقیوں نے بھی لکھی۔ میرے آقا نے فرمایا، ہوا فی العما وانی اعبدہ، ابھی کچھ نہیں تھا، کن سے پہلی کی بات ہے، کن سے بھی پہلی کی بات ہے کہ ہوا فی العما، ہمارا رب اپنے اسماء و صفات کے انوارات کے حجاب میں تھا اور میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہستی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو محبوب کیا، تو یہ ہے باعث تخلیق کائنات۔ پھر اللہ نے اپنے ارادے کا ظہور فرمایا امر کن کے ذریعے، پھر فیکون کا عمل شروع ہوا۔ اس فیکون کے عمل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے صانع اول، تعین اول، نور اول۔ جس طرح حکیم الامت نے بیان کی، ان لوگوں نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو حکیم الامت سے سیکھ لے، وہ شخص ہے جس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس تعین اول اور نور اول نے تبسیط کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اب اس نور کی تبسیط سے پہلے نظریہ حقیقت محمدیہ کو صرف حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہیں، تمام صوفی شعراء نے جو ہمارے بر صغیر میں ہیں انہوں نے بیان کیا۔ مثلا حضرت بابا عبد الرحمن فرماتے ہیں، یہ پشتو کے شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں، کہ صورت د محمد نوے پیدا کڑے بخدے نہ ودا دنیا۔ اگر محمد الرسول اللہ کی صورت پیدا نہ ہوتی تو اللہ اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ کل جہان دا محمد پہ مخ پیدا شو، محمد دے دا تمام جہان آبا۔ ساری دنیا، سارا عالم، ساری کائنات حضور کے صدقے پیدا ہوئی، اور سرکار دو عالم اس جہان کے آبا ہیں، پدر ہیں۔ نور حلا دا محمد وہ پیدا شوے، سرکار دو عالم کا نور تب ہویدا ہوا کہ نہ عرش و نہ کرسی و نہ سما، عرش، کرسی، قلم، کتاب، آسمان کچھ بھی نہیں تھے۔ پس صورت کا آخرین دے پیدا شوے، پیمانہ کے اولین دے تر ہر چاہ۔ صورت تو آپ کے آخر میں آئی، لیکن معنی آپ کا سب سے پہلے، اور سب کچھ آپ کے معنی کا نتیجہ ہے۔ یہی بات حضرت اقبال فرماتے ہیں، جلوہ او قدسیاں راسی نسوز، ہست آدم ہست اندر آب و گل آدم ہنوز۔ ان کا جلوہ اس وقت بھی قدسیوں کے سینوں کو گرما رہا تھا جب کوئی کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، آدم علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اور لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ التعبیر خواب زندگی۔ نظریہ حقیقت محمدیہ کو جتنا تفصیل کے ساتھ اور جتنے ولولے کے ساتھ حضرت علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، کائنات کے مفکر، دنیا کے مفکر مثال پیش نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تبسیط شروع ہوئی، جو عالم بالا، عالم سفلا دونوں پر محیط ہے۔ عالم امر، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم میثاق، عالم مثال، پھر یہ عالم ناسوت۔ پھر جس وقت عالم ناسوت کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں توفیقی اختیار کے تحت ایک مخلوق انتخاب ہوئی، وہ الانسان ہے جن کو توفیقی اختیار دیا گیا۔ باقی تو تمام کائنات تکوینی ہے، صرف انسان جو ہے وہ تکوینی کے ساتھ ساتھ توفیقی ہے اور اختیار دیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو تین چیزوں میں رکھ دیا۔ انسانی وجود کے اندر ہدایت ہے، کائنات میں ہدایت ہے، لیکن یہ خام ہدایت، اس کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلایا۔
سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام سے لے کر یہ سلسلہ تسلسل کرتا گیا، فروغ پاتا گیا، حتیٰ کہ جس وقت تشریح طور پر یہ کائنات مکمل ہو گئی تو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا بشری ظہور ہوا، عالم عناصر میں آپ کا ظہور ہوا، آپ کے نور نے جلوہ کیا۔ ہاں کہ نازد بر وجود کائنات ذکر او فرمود با طیب و صلات، یعنی آن شمع شبست گر تو را ذوق معانی رہنما است، نکتہ پوشیدہ در حرف شماست، یعنی آن شمع شبستان وجود در دنیا بود و از دنیا نبود۔ حضرت اقبال اس لحاظ سے صد خراج تحسین کے قابل ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم کے مقام رسالت کو بالکل اس طرح اجاگر کیا ہے جس طرح قرآن و سنت میں اور جس طرح اس کا حق ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم کے نور نے جلوہ فرمایا اور ہدایت کا اتمام آپ پر ہوا، حجاز کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، جوہر او نے عرب نے آجم است، آدم است تو از آدم اقدم است۔ حضرت اقبال تو پھر یہ پوری دنیا کے لیے نور ہے، لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا سلام لک من اصحاب الیمین۔ کائنات کی تمام چیزیں سرکار دو عالم کو جانتی ہیں۔ پتھر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ درخت کو حکم دیتے ہیں تو وہ جڑوں سمیت آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور تعظیم کرتا ہے۔ جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی سوقہ بلا قدمی۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں بوسیری روردو بخشندے بربت سلیمہ بما بخشندے۔ تو یہ ویڈیو کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، گو کہ اعلیٰ سطح پر یہ منظور کی گئی ہے، پیش کی گئی ہے، لیکن اس میں ٹیکنیکل خامی ہے چند کہ میں نے انشاءاللہ سب سے پہلی بات جو اس دور کے طالب علم کو ہے کہ رسالت اور نبوت کا کامل تصور اس کو مل جائے۔ ہمارے اس دور میں اللہ کے محبوب کا تعارف اس طرح کرایا جاتا ہے جیسے کوئی ریفارمر ہوتا ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انور کا ایک جزو بھی نہیں ہے۔ تو بے شک اگر یہ چیز منظور کی گئی ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔